السلام علیکم پیارے ناظرین۔ لودھراں کی اس گلی میں فجر کے وقت سے ہی ایک خاص گہما گہمی تھی۔ زویا کے گھر کے باہر شامیانے لگ چکے تھے، تازہ پھولوں کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی اور اندر سے ڈھولک کی دھیمی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ زویا جو اپنی سادگی اور معصومیت کے لیے جانی جاتی تھی، آج زندگی کے سب سے بڑے سفر پر روانہ ہونے والی تھی۔ جب وہ بیوٹی پارلر پہنچی تو اس کی آنکھوں میں وہ خواب تھے جو ہر لڑکی اپنی شادی کے دن دیکھتی ہے۔ آئینے کے سامنے بیٹھی زویا نے جب اپنا عکس دیکھا تو پارلر کی مالکہ سے دھیمے لہجے میں کہا کہ آپا، آج مجھے اتنا پیارا تیار کرنا کہ سب دیکھتے رہ جائیں، کیونکہ آج کے بعد میری زندگی بدلنے والی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی واقعی بدلنے والی تھی، مگر اس طرح نہیں جیسے اس نے سوچا تھا۔ وہ مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں پر تھی، وہ اس کی زندگی کی آخری خوشی ثابت ہونے والی تھی۔ اسی پارلر کے باہر ایک شخص کسی سائے کی طرح منڈلا رہا تھا۔ یہ عاقب تھا، زویا کا کزن۔ عاقب کوئی پیدائشی مجرم نہیں تھا، بلکہ وہ اس معاشرتی تربیت کا نتیجہ تھا جہاں مرد کو نہ سننا نہیں سکھایا جاتا۔ عاقب زویا سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر زویا کے گھر والے اس کی شادی دوسری جگہ کر رہے تھے۔ اس کے لیے زویا کوئی انسان نہیں، بلکہ ایک ایسی انا کا مسئلہ تھی جسے وہ کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عاقب گزشتہ کئی گھنٹوں سے پارلر کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں اور ذہن میں نفرت کا لاوا پک رہا تھا۔ جب پارلر کے عملے نے اسے اندر جانے سے روکا تو وہ بظاہر خاموش رہا، مگر یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس کے نزدیک محبت کا مطلب حاصل کرنا تھا، چاہے اس کی قیمت کسی کی جان ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنے فون پر آخری بار کسی سے بات کی اور پھر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ جب پارلر میں رش کم ہوا تو عاقب تمام سماجی حدود کو پیروں تلے رونتے ہوئے زبردستی اندر گھس گیا۔ پارلر کے رنگین اور پرسکون ماحول میں اس کا وجود ایک کالے سائی کی طرح داخل ہوا۔ وہ سیدھا زویا کے پاس پہنچا جو اب مکمل تیار ہو کر کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عاقب نے انتہائی سرد اور بھاری لہجے میں پوچھا کہ اب بتاؤ زویا، کیا اب بھی تمہارا ارادہ وہی ہے؟ کیا تم واقعی اس شادی سے انکار نہیں کرو گی؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنے اس فیصلے پر دوبارہ سوچ لو۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے عاقب کی آنکھوں میں وہ جنون نظر آ رہا تھا جسے وہ برسوں سے محسوس کر رہی تھی، مگر کبھی لفظوں میں بیان نہ کر سکی۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھالا اور دھیمی مگر صاف آواز میں جواب دیا کہ عاقب، اب بہت دیر ہو چکی ہے، گھر میں بارات آنے والی ہے اور یہ میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اب میں اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ زویا کا یہ جواب عاقب کی انا پر آخری ضرب ثابت ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی فرضی حکمرانی کا محل ریت کی دیوار ثابت ہوا ہو۔ اگلے ہی لمحے پارلر کی دیواریں ایک ایسی چیخ سے گونج اٹھیں جس نے وہاں موجود ہر انسان کی روح فنا کر دی۔ وہ سنگار جس پر گھنٹوں کی محنت کی گئی تھی لمحوں میں اجڑ گیا۔ وہ سرخ جوڑا جو خوشی کی علامت تھا اب ایک گہرے اور تاریخ رنگ میں ڈل رہا تھا۔ اسی لمحے ایک ہستا بستا گھر اجڑ گیا، بغیر کسی شور کے۔ زویا کی وہ آنکھیں جو تھوڑی دیر پہلے خواب بن رہی تھیں اب ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکی تھیں۔ عاقب نے وہی وار خود پر بھی کر لیا۔ شاید وہ اس جرم کے بوجھ سے ڈر گیا تھا، یا پھر اسے لگا کہ وہ اس طرح اپنی انا کو تسکین دے پائے گا۔ وہ بھی خون میں لت پت زمین پر گر گیا، مگر وہ صرف ایک قاتل تھا، کوئی عاشق نہیں تھا۔ بیر گلی میں بینڈ باجے کی آوازیں اب ایمبولینس کے سائرن میں بدل چکی تھی۔ وہ دلہا جو آنکھوں میں سہانے سپنے سجائے، ہاتھ میں پھولوں کا سہرا لیے اپنی دلہن کو لینے آیا تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے یہ خبر تھی ملی کہ جس زندگی کے سفر کا آغاز ہونے والا تھا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ وہ دلہن لینے آیا تھا، مگر اب اسے کفن کی خبر لے کر لوٹنا پڑ رہا تھا۔ اس کا سہرا مٹی میں مل چکا تھا اور اس کے ارمان پارلر کے اس ٹھنڈے فرش پر دم توڑ چکے تھے جہاں زویا کی لاش پڑی تھی۔ زویا کے والد جو اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے پھول جمع کر رہے تھے
اب اس کے جنازے کے لیے کندھے تلاش کر رہے تھے۔ پورا شہر اس وحشتناک انجام پر سکتے میں تھا۔ لودھراں کا یہ واقعہ صرف ایک خبر نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو حاصل کرنا اور پتہ کرنا تو سکھاتے ہیں، مگر انہیں کبھی یہ نہیں سکھاتے کہ کسی کی نا کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کہ محبت کسی کو قید کرنا یا اپنی انا کی بھینٹ چڑھانا نہیں، بلکہ دوسرے کی مرضی کا احترام کرنا ہے۔ زویا تو چلی گئی، مگر وہ پیچھے کئی ادھورے سوالات چھوڑ گئی۔ یہ کہانی ہمیں ایک کڑوا سبق سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک نہ سننے کی تربیت نہ دینا کسی کی جان لے لیتا ہے۔ لودھراں کی یہ ادھوری بارات اسی ادھوری تربیت کا ایک دردناک نوحہ ہے، جو ہمیشہ ہمارے ضمیروں پر دستک دیتا رہے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔